صبح کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی. وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی. اسی طرح نائٹ ڈریس میں ہی وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں داخل ہوئی. شیلف پر موجود جوس کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے کچن سے باہر نکل آئی. اتنے میں مین ڈور کی گھنٹی بجی. شگفتہ بیگم دروازے کی جانب بڑھی. دروازہ کھولا اور دروازے میں ہی زیان کھڑا تھا. انہیں دیکھتے ہوئے مسکرایا. کیسی ہے خالہ؟ محبت بھرے لہجے میں پوچھا. میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ آؤ اندر. خالہ کے چہرے پر بھی اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ نکھر گئی. وہ اندر داخل ہوا اور ان سے باتیں کرتے ہوئے چھوٹے سے لاؤنج میں آ گیا جہاں وہ بیٹھی جوس پی رہی تھی. اور امایا کیسی ہو؟ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا پوچھ رہا تھا. میں بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اسے دیکھتے امایا کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی. میں بالکل فٹ، اور آج میرے پاس تمہارے لیے گڈ نیوز بھی ہے. وہ جیسے مسکرایا اس کے بائیں گال پر ڈمپل چمکا. امایا کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اچھا، اور کیا ہے گڈ نیوز؟ اس نے بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے پوچھا. مجھے ایک بہت بڑی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں. دیکھو، تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ مٹھائی بھی لایا ہوں. وہ اس کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ رکھتے ہوئے بولا. تو انایا کی آنکھوں میں چمک اتری. یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے. اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. وہ سنجیدہ ہوئی تو زیان کو چونکا. ہاں بولو، اس نے رازداری سے پوچھا. یہاں نہیں، چلو کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اتنا کہتے وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی. زیان بھی اٹھا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا. وہ بیڈ پر بیٹھی تھی تو پھر وہ اس کے سامنے ڈریسنگ کا سٹول کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا. تمہیں میری کلاس فیلو، تمہیں شہید یاد ہے؟ زیان نے اس بات میں سر ہلایا. ایک بار امایا نے اسے اپنی کلاس فیلو شہید سے ملوایا تھا. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور بہت جلدی میرا رشتہ لے کر آنے والا ہے. میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. بس تم اماں ابا سے بات کرو، انہیں راضی کرو. انہیں سمجھاؤ کہ مجھے بس شہید سے ہی شادی کرنی ہے. لیکن نہیں، اماں اور ابا ایک ہی بات کہتے ہیں. کیوں اتنا امیر ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں، ہمارا معیار نہیں ملتا، ہم غریب لوگ ہیں. ایسا کہاں ہوتا ہے زیان؟ تم کرو گے نا بات؟ وہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ زیان کا دل ٹکڑوں میں توڑتی جا رہی ہے. زیان بے حد بے بسی، بے حد حیرانگی اور بے یقینی سے امایا کو دیکھ رہا تھا. تم اس سے محبت کرتی ہو؟ اس نے بہت ہمت کرتے ہوئے پوچھا. الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے. امایا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی. اس بات میں سر ہلایا. ظاہری سی بات ہے، یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم لڑکا ہے. ارے ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہیں، لیکن وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے سینسیئر بھی ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ جلد از جلد میرا رشتہ لے کر آئے، ورنہ ایسے ہیرے جیسے مرد اتنی آسانی سے کہاں ملتے ہیں. تم اماں سے بات کرو نا. کیوں میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہی ہے؟ اسے بہت امید سے زیان کو دیکھتے ہوئے پوچھا. زیان بھی کچھ کہنے کے قابل نہ رہا. میں تم سے بات کر رہی ہوں زیان، تم میرے اچھے دوست ہو نا. پلیز پلیز اماں ابا کو مناؤ. میں جانتی ہوں اگر تم مناؤ گے تو تمہاری بات وہ ضرور سمجھ جائیں گے. ایک کام کرو، آج آئے ہو نا تو آج خود ہی بات کر کے جانا. وہ ایک کے بعد ایک اس کا دل زخمی چھلنی کرتی جا رہی تھی. وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے اپنے سر کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے محسوس کیا. یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے نا. انسان اگر خود غرض ہو جائے تو محبت ہی کیا. تھینک یو سو مچ زیان، تم بہت اچھے ہو. وہ بیڈ سے اٹھی اور زیان کے پاس آ کر اس کے گال کھینچتی واش روم میں جا کر غائب ہو گئی. اور زیان جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا. اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ امایا کسی اور سے شادی کی بات کر رہی تھی. وہ تو آج اس سے یہی بات کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے ایک نظر اپنی پاکٹ میں اس رنگ پر ڈالی جو اس کے لیے لے کر آیا تھا. اس کے پاس پہلے کوئی نوکری نہیں تھی، مگر اب تو وہ بہت اچھی سیلری کمانے لگا تھا. 26 سالہ زیان، خوبصورتی کی مثال. اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، سفید دھوتیا چہرہ، ہلکی سی بیئرڈ، کسرتی سینہ، اور بہت خوبصورت تھا. کوئی بھی لڑکی اس کے لیے پاگل ہو سکتی تھی. امایا اس کی خالہ ذات تھی. شگفتہ بیگم کی چھوٹی بہن راحیلہ بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا. تبھی امایا بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی. وہ لوگ میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے. زیان نے بزنس میں ماسٹر کر رکھا تھا اور پچھلے 6 مہینوں سے اپنی نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا. پورے 6 مہینوں بعد اسے بہت اچھی جگہ کوئی اچھی نوکری ملی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ نوکری کے چکر میں وہ امایا کو کھو چکا ہے. شہیر شہر کے اکلوتے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا اور کافی امیر تھا. وہ دونوں کلاس میں ساتھ پڑھتے تھے. دونوں کی دوستی ہوگی اور پھر یہ کبھی دوستی محبت میں کب بدلی زیان جان نہ سکا. زیان تو نہ جانے کتنے سالوں سے امایا سے خاموش محبت کرتا آ رہا تھا.
अमाया थी भी बहुत खूबसूरत। 22 साल अमाया, जिसकी हल्की भूरी आंखें, उनमें चमकती मासूमियत और खूबसूरती। उसका सफेद मलाई जैसा बेदाग चेहरा, खूबसूरत और तीखे नकुश, वो एक ही झलक से हजारों मर्दों को अपना दीवाना कर सकती थी। और ज़ियान भी तो उसका दीवाना हो गया। वो तो आज उसे प्रपोज करने के लिए आया था। वो जानता था कि खाला उसे तब तक रिश्ता नहीं देंगी जब तक वो कोई नौकरी नहीं करेगा। और अब तो इसकी नौकरी लग गई थी, और जो इतनी उम्मीदों से वो यहाँ आया था, लम्हों में उसकी उम्मीदों का महल चिकनाचूर हुआ और वो अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। जब अमाया ने उसका कंधा हिलाया, कहाँ खो गए हो? ज़ियान चौंका, आसपास देखा तो फ्रेश होने के बाद अब नीले रंग की फ्रॉक पहने उसके सामने खड़ी थी। ज़ियान ने नफी में सर हिलाया, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, आज अब्बा भी घर पे हैं, अच्छा मौका है, चलो हो बात करते हैं। अमाया एक्साइटेड थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अपनी खुशी में वो किसी का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ती जा रही थी। मगर वो ज़ियान हैदर था। अगर वो सालों अमाया से खामोश मोहब्बत कर सकता था, तो फिर उसकी खातिर वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे सकता था। वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ, अमाया का हाथ अपने हाथ में कुछ नरमी से पकड़ा। मेरी बस सिर्फ इतनी सी दुआ है अमाया, कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, सिर्फ खुश रहो। तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो बोला तो लहजे में हर तरह का जज्बा शामिल था। अमाया की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम हमेशा मेरी हर तरह से मदद करते हो। तुम बहुत सपोर्टिव हो, और इस वक्त भी मुझे तुम्हारी बहुत मदद चाहिए। चलो आओ प्लीज। ज़ियान उसे देखता रह गया। शायद वो शरीर से वाकई बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी खातिर वो रिक्वेस्ट भी कर रही थी। ज़ियान कहना चाहता था कि तुम रिक्वेस्ट मत करो, तुम बस हुक्म दो, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। वो वैसा मर्द नहीं था जो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख पागल हो जाते हैं। असल मोहब्बत जबरदस्ती किसी को हासिल करना नहीं होती। असल मोहब्बत तो अपनी मोहब्बत को खुश देखना होती है, चाहे वो फिर आपके साथ खुश हो या फिर किसी दूसरे के साथ। बस उसकी खुशी की दुआ करो, उसे खुश देखते खुद भी खुश हो जाओ। यही तो असल मोहब्बत होती है। अगले 5 मिनट बाद दोनों लॉन्ज में शगुफ्ता बेगम और अमान साहब के सामने मौजूद थे, और वो दोनों हैरानी से ज़ियान को देख रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज़ियान, तुम इसे समझाने के बजाय हमसे ये बात आकर कह रहे हो कि हम इसका रिश्ता उस अमीर फैमिली में कर दें। जानते भी हो, ऐसे लड़के ना कोई काम करते हैं, ना ही अच्छी सोहबत में बैठते हैं। जिनके बाप उतने अमीर होते हैं, वो सिर्फ बाप के सर पर बैठकर खाते हैं। और मुझे वो लड़का अमाया के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अमान साहब ने साहब को इसे काम दिया। अमाया की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, चेहरे पर गम के गहरे साए थे। ज़ियान ने अफसोस से उसे देखा, जैसे किसी ने उसकी मुस्कुराहट नोची। अयान बेचैन हुआ। वो कहाँ उसे तकलीफ में देख सकता था। आप ठीक कह रहे हैं खालू, मैं आपकी हर बात पर एग्री करता हूँ, मगर नौकरियां करने की जरूरत किसे होती है? हम जैसे गरीबों को। वो अमीर बाप का बेटा है, सारी जिंदगी बैठकर खाए भी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लाखों की जायदाद का इकलौता वारिस है। और सबसे बड़ी बात, अमाया उससे मोहब्बत करती है। आपके लिए हर चीज से बढ़कर अपनी बेटी की खुशी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ अमाया की खुशी देखे। वो संजीदगी से बोला था। अमाया उसे कुछ प्यार से देखती रहेगी। वो वाकई उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए अमान साहब और शगुफ्ता बेगम कुछ बोल नहीं सके। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उसकी शादी वहां करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़का तुम्हारी तरह सुलझा हुआ और समझदार होगा? कल को कोई मसला हुआ तो ये हमसे शिकायत नहीं करेगी। उन्होंने सख्ती से अमाया को देखते हुए कहा। अमाया ने इस बात में सर हिलाया। कोई भी ऊंच नीच होती है बा, तो मैं इस बात का शिकवा आपसे नहीं करूंगी। बेफिक्र रहें, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ अगर आप उस शख्स से मेरी शादी कर रहे हैं जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। उसे खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस किया। वो माँ बेबसी से नफी में सर हिलाती रह गई। मैं अभी शहीद को बता कर आती हूँ ताकि वो जल्द अज जल्द अपने वालदैन को भेजे। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे की जानिब चल दी। उसके जाने के बाद शगुफ्ता बेगम ने ज़ियान को देखा। कसम से मेरी ख्वाहिश थी कि तुम हमारे घर के दामाद बनो, लेकिन इस लड़की को अक्ल ही नहीं है। मेरे हीरे जैसा बांचा छोड़कर न जाने किस गैर शख्स पर भरोसा कर बैठी है। ये जो शादी से पहले प्यार मोहब्बत के दावे करते हैं ना, शादी के बाद बहुत आजमाइशात डाल देते हैं। और हमारी अमाया इस माहौल में कैसे एडजस्ट करेगी? वो लोग तो खाते भी कुछ और है, पहनते ओढ़ने का ढंग भी हमसे अलग है। खालू परेशान हो रहे थे, मगर ज़ियान तो उनकी पहली बात से ही अटक गया। अब उसके चेहरे पर एक कर्ब ज़दा मुस्कुराहट थी। खाला,
مجھے بس امایا کی خوشی عزیز ہے. اگر اس کی خوشی اس شہیر میں ہے تو پلیز اس کی خوشی میں رکاوٹ نہیں بننا. آپ شادی کی تیاری کریں، میں خود اس کی شادی کرواؤں گا، اور یقین کریں اس کی شادی پر خوش ہونے والا میں پہلا شخص ہوں. شگفتہ بیگم کا ہاتھ تھپتھپاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اگلے دن شام کو شہیر کے والدین رشتہ لے کر آ گئے تھے. ہمیں جہیز میں کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے، کیونکہ ہمارے بیٹے کو اس سے محبت ہوگی. ہمارے گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک آسائش ہے، بس آپ کی بیٹی آج سے ہمارے لیے بیٹی ہے. شہیر کی ماں نے اپنے ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی اتارے امایا کے ہاتھ میں بنائی. امایا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری. یہ مجھے میری ساس نے دی تھی اور اب میں ہونے والی بہو کو دے رہی ہوں. بس بھائی صاحب، آپ بس اب شادی کی تیاریاں جاری رکھیں. امان صاحب کچھ متذبذب کا شکار تھے. پاس ہی صوفے پر زیان بیٹھا ہوا تھا. کسی نے جیسے اس کے جسم کے اندر ہاتھ ڈال کر جان کھینچی تھی، مگر زیان کو اچھا محسوس ہو رہا تھا. اسے خوشی ہو رہی تھی کہ امایا خوش ہے. امایا کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا تھا. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہم لوگ مشورہ کر کے بتائیں گے. امان صاحب جب کچھ نہ بولے تو زیان نے بات سنبھالی. ٹھیک ہے بیٹا، مسکراتے انہوں نے زیان سے کہا. ویسے اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد ضرور بناتی، تم بہت اچھے ہو. شہین کی ماں نے بے ساختہ زیان کی تعریف کی. زیان کا چہرہ شرمندگی اور کچھ خفگی کے احساس سے سرخ پڑا اور امایا ہنس پڑی. زیان نے اسے گور کر دیکھا. اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے اور پھر وہ لوگ واپس چلے گئے. ان کے جانے کے بعد تو امایا خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی. وہ شہیر کی ذات سے منسوب ہو گئی تھی. یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم، سب سے چارمنگ، سب سے خوبصورت لڑکا فائنلی اس کا شوہر بننے جا رہا تھا. اس بات سے بڑھ کر اور اسے کیا چاہیے تھا؟ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. وقت اپنے پنکھ پھیلائے اڑی جاتا ہے. اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ شہیر کی بیوی بنی اس کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی. زیان ان دونوں کو دیکھتے مسکرایا. فائنلی وہ کسی اور کی ہو گئی. زیان کے دل میں جیسے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، مگر چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھی. وہ سٹیج تک آیا، پھر دونوں سے ملنے کے بعد وہیں پاس صوفے پر بیٹھ گیا. ہماری امایا کا بہت خیال رکھنا، یہ بہت خاص ہے، اور میں اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا. اگر تم نے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو پھر میں جس طرح تم دونوں کی شادی کروا سکتا ہوں نا، اس طرح امایا کو تکلیف دینے والوں کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہوں. اس نے ایک ہی فکرے میں بہت نرمی اور بہت سختی سے شہیر کو بہت کچھ سمجھا دیا. شہیر محض مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا. فکر مت کرو، یہ اتنی خاص ہے کہ کوئی اسے تکلیف دینے سے پہلے 1000 بار سوچے. شہیر کی آنکھوں میں اتنی محبت دیکھتے امایا خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی. بلاخر رخصتی کا لمحہ بھی آ گیا. وہ جتنی خوش تھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ رہا. زیان نے بہت مان سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. ہمیشہ خوش رہو. وہ صرف اس کی خوشی کے لیے ہی دعا کر سکتا تھا. اس کے بعد اب زیان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی شہیر کے ساتھ اس کے گھر میں چلے گئے. اس کے جانے کے بعد زیان کا دل خالی ہو گیا. وہ جس لڑکی سے سالوں سے محبت کرتا رہا تھا، جس کی خاطر اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس لڑکی کو ہر آسائش دے سکے، آج وہ لڑکی اس کی نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی تھی. اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے. وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی شہیر کا انتظار کر رہی تھی. چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی. کچھ پل ہی گزرے جب شہیر کمرے میں داخل ہوا. امایا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی. وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا. بیڈ پر بیٹھا پھر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا. وہاں سے کوئی جویلری باکس باہر نکالا. امایا کا ہاتھ پکڑے اس کے ہاتھ میں بریسلیٹ پہنایا. تم بہت خوبصورت ہو، بالکل ہیرے کی طرح. شہیر نے سرکوشی کی. انایا کا دل زوروں سے دھڑکا. وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوتا اس کا گھونگھٹ اٹھاتے پیچھے کر چکا تھا، اور آج تو امایا پر ٹوٹ کر رو پایا تھا. امایا کی پلکیں حیا سے لرزی. آنے والے لمحات کا سوچتے ہی وہ گھبرا رہی تھی. شہیر آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے. اس کا لمس امایا کو جسم میں کرنٹ کی طرح دوڑا. تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے کو دل چاہتا ہے. اس کی بات پر امایا کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. وہ امایا کے قریب ہوتا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اس کا چہرہ پکڑے اس کے چہرے پر جھک گیا. امایا نے جلدی سے خود کو سہارا دیتے شہیر کے کرتے کو پکڑا. اس کے ایک ایک لمس میں جنون اور شدت تھی. امایا حیران رہ گئی کہ کوئی اس سے اس حد تک محبت کر سکتا ہے. اس کے ہونٹ
सड़कते हुए अमाया की गर्दन लगाए और अमाया उसके लम्फ से तड़पती जा रही थी। वो इसकी हवासों पर छाया मुकम्मल तौर पर उसे अपना बना चुका था और अमाया खुद को किसी और ही जहान में महसूस कर रही थी, जहां सिर्फ खुशियां और सुकून था। वलीमे की तकरीब में वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। जियान ने किस कदर अजियत से उसे किसी और के पहलू में देखा, वो सिर्फ वही जानता था। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं होता। मगर जियान ने खुद को हौसला दिया, सब्र करने की कोशिश की और वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला नहीं था कि अब वो अमाया को किसी और के पहलू में देखता। उसके बाद जियान उसके सामने कभी नहीं गया। उसकी शादी को तकरीबन 1 महीना होने वाला था। इस 1 महीने में अमाया कैसी थी जियान ने जानने की कोशिश नहीं की। ना उन दोनों की फोन पर बहुत कम बात होती थी, मगर शादी के बाद तो जैसे अमाया उसे भूल ही गई थी। जियान ने खुद को अपने काम में बिजी कर लिया। उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली थी, वो अपने वालिदैन का सहारा बन गया था। मगर अब उसे लग रहा था वो जिंदगी में कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकेगा। अमाया उसकी जिंदगी का एक वाहिद खुशी थी। उसने अपनी वो खुशी अमाया की खातिर किसी और की झोली में डाल दी थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो शहीद गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। तुम्हें क्या हुआ? उसने हैरान परेशान होते शहीद को देखा। शहीद अगले पल तन फन करता उसके सर पर पहुंचा। कहाँ गई थी तुम? सख्ती से उसका बाजू दबोचे हुए पूछा। मैं तो बस शॉपिंग पर गई थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और तुम कब घर आए? उसने एक नजर वॉल फ्लैप पर डाली। वो इस वक्त शहीद को घर से गायब रहता था। किससे पूछ कर गई थी तुम? वो चिल्लाया था। अमाया हैरान हुई। क्या हो गया शहीद? तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? और मैं सिर्फ शॉपिंग पर ही तो गई थी, वो तो पहले ही जाती रहती हूँ। तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है? अमाया ने बात को हल्का फुल्का करना चाहा, मगर शहीद का गुस्सा मजीद बढ़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अमाया। तुम भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो। कहीं भी जाओगी पहले मुझसे और मेरी माँ से इजाजत लोगी। इससे पहले कि अगर तुमने आज के बाद घर से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो चिल्लाया था। अमाया ने पहली बार शहीद का ऐसा रवैया देखा था। वो हैरान परेशान थी। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो शहीद? उसने गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत से पूछा। मेरा दिमाग मत खाओ। वो चिल्लाया था। तुम्हें क्या हो गया शहीद? तुम इस तरह तो कभी मुझसे बात नहीं करते थे। उसने प्यार से शहीद के गाल पर हाथ रखना चाहा, जिसे वो अगले ही पल झटक गया। तुमने मेरी मामा का दिल तोड़ा है, उनसे पूछ के जाना चाहिए था ना। उसकी बात सुनती हुई अमाया का दिमाग लम्हों में घुमा। ये क्या बात हुई? भला आंटी खुद तो हर रोज पार्टीज में जाती है, मैंने तो कभी उनसे नहीं पूछा वो कहाँ जा रही है। अगर वो अपनी मर्जी की मालिक है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? और तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझ पर कोई रोक टोक नहीं करोगे। अब मैं अपनी जिंदगी में आजाद हूँ, तो फिर ये सब पाबंदियां क्यों? वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाई थी। मगर अगले ही पल शहीद का हाथ उठा और अमाया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ का निशान छोड़ गया। अमाया साकित रह गई। फटी फटी निगाहों से उसने शहीद को देखा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी मामा से खुद को कंपेयर करो? उसने अमाया को बालों को मुट्ठी में दबोचा और इस तरह झंझोड़ा कि अमाया के सारे वजूद में दर्द की लहर उठी। छोड़ो मुझे शहीद, वो चिल्लाई थी। आज के बाद अगर खुद को मेरी मामा से कंपेयर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे वाकई तोड़ दूंगा। वो गुस्से से उसे बेड पर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल गया और अमाया हैरान परेशान थी। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने अमाया पर हाथ उठाया था। अमाया के वजूद में गुस्से की लहर सिरायत कर गई। आज तक कभी उसके बाप ने भी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। उसने सोच लिया था कि अब वो शहीर के साथ नहीं रहेगी। वो कहाँ ऐसे रवैयों की आदी थी। कोई उससे ऊंची आवाज में बात भी करता था तो उस शख्स से हर रिश्ता तोड़ देती थी। और शहीर ने शादी के 1 महीने बाद ही उस पर हाथ उठाया, जो कि अमाया की बर्दाश्त से बाहर था। वो सारा दिन कमरे में ही रही। मुलाजमा ने पैगाम दिया कि उसे शहीर की माँ बुला रही है, तो वो कमरे से बाहर निकली। क्या हो गया बहू रानी, तुम तो कमरे में ही घुसी बैठी हो। उन्होंने ठंडा तंज का तीर चलाया। अरे आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काकर, मुझे थप्पड़ पड़वाकर। तब तो बहुत कह रही थी कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो क्या माएँ अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? वो सारे लिहाज तोड़ती हुई चिल्लाई और शहीद जो घर में दाखिल हो रहा था उसकी सारी बात सुनकर एक बार फिर से आग बगोला हो गया। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? अपनी औकात मत भूलो। वो भी उसी लहजे में बोली कि अमाया की रगों में खून के साथ गुस्से का अबाल मजीद तेज हुआ। क्या है मेरी औकात?
پہلے تو آپ کو میں بہت پسند تھی بہو کے روپ میں، اور آپ کو میری اب اوقات یاد آ رہی ہے، اور آپ کی اپنی اوقات کیا ہے میں سب جانتی ہوں آپ کے بارے میں۔ آپ بھی اس محل میں آنے سے پہلے کسی غریب محلے کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کی اس قدر صاف گوئی پر شہیر کی ماں کے وجود میں غصے کا ابھار تیز ہوا۔ شہیر، تم دیکھ رہی ہو یہ کس قدر بدتمیزی کر رہی ہے؟ شہیر کو دیکھتے ہوئے چلائی تھی، میں سب دیکھ رہا ہوں مما، اس کا تو علاج کرتا ہوں، تم چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ امایہ تک پہنچتا اس کا بازو سختی سے دبوچا۔ میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کہا شہیر، میرا بازو چھوڑو۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا دروازہ لاک کیے اسے بالوں سے پکڑ اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماما سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ لگتا ہے تم صبح والی اپنی عزت افزائی کو بھول گئے ہو۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ امایہ کا سر چکرانے لگا تھا۔ تم نے مجھ پر دوسری بار ہاتھ اٹھایا۔ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں اس سے بھی زیادہ کر گزروں گا۔ آج کے بعد تم اس گھر سے کہیں باہر نہیں نکلو گی، اور اگر باہر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنا کہتے اس کے مزید قریب ہوا کہ اس کے منہ سے اسمیل آئی۔ شہیر، تم نے شراب پی ہے؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ شان بے نیازی سے کہتے اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر پھینک چکا تھا۔ تم کیسی کسی حرام شے کو اپنے حلق سے نیچے اتار سکتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تم کوئی نشہ نہیں کرتے، تم نے مجھے دھوکا دیا، دور رہو مجھ سے۔ وہ چلاتی ہوئی پوری طاقت سے شہیر کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور شہیر کا اس کا خود سے دور جھٹکنا جیسے آگ لگا گیا۔ اگلی پل اس کا ہاتھ ایک بار سے پھر اٹھا اور امایہ کے چہرے پر تیسرا تھپڑ دے مارا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں اتنا وزن تھا کہ امایہ کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ تو تم مجھے خود سے دور کرو گی؟ اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے گرایا تھا۔ امایہ کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یقیناً وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تم سر سے لے کر پیر تک صرف میری ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے خود سے دور چٹکنے کی؟ اسے بیڈ پر دھکا دیتا اس کے اوپر حاوی ہوا۔ تم ہوش میں نہیں ہو شہید، پلیز دور رہو، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اچھا تو میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں، آج میں بتاتا ہوں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب تک تو میں تمہیں صرف پیار سے ٹریٹ کرتا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ سختی سے غراتے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسیں روک گیا۔ امایہ نے سانس لینے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کی سانسیں تنگ کرتا جا رہا تھا۔ امایہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ اسے شادی کے بعد پہلی بار شہیر کا درندوں والا سلوک دیکھا تھا۔ وہ ساری رات اس کے وجود کو تکلیف دیتا رہا۔ صبح تک امایہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے یہاں نہیں رہنا۔ شہیر ایک بار پھر آوارہ گردی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ پورے 2 دن تک وہ اسی طرح بخار میں تڑپتی رہی، مگر نہ شہیر نے اس کی خیریت جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی شہیر کی ماں نے اتنی زحمت کی کہ بہو کی طبیعت جان لے۔ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو بنا شہیر اور اس کی ماں کو پتہ چلے گھر سے باہر نکل آئی۔ پہلے اس نے گھر جانے کی نیت سے ڈرائیور کو گھر جانے کا کہا، مگر آدھی راستے میں باپ کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے باپ نے کہا تھا کہ کل کلا کو اگر لڑکا برا نکلا تو ہم سے شکوہ مت کرنا۔ یہ سب یاد آتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے ڈرائیور کو شاپنگ مال کے لیے کہا اور اس کا موڈ ہمیشہ سے شاپنگ کرنے کی بات پر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس نیت سے وہ مال میں داخل ہوئی۔ زیان بھی اپنے کسی کام سے شاپنگ مال آیا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان چیزیں دیکھ رہی تھی، کانوں میں زیان کی آواز گونجی، امایہ تم یہاں کیسی ہو؟ زیان کی آواز پر امایہ پیچھے پلٹی۔ زیان کو دیکھتے حوصلہ ہوا، ایسا لگا جیسے ایک اجنبی دنیا میں کوئی اپنا مل گیا ہو۔ زیان تم کیسے ہو؟ بہت مشکل سے اپنی بھیگی آنکھوں کو چھپاتی وہ زیان سے پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور کیسی جا رہی ہے میرڈ لائف؟ زیان کے چہرے پر بہت عرصے بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھی جا رہی ہے۔ تم اکیلی آئی ہو؟ شہیر نہیں آیا؟ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ امایہ نے نفی میں سر رہا، نہیں، وہ کسی کام سے نہ گھر سے باہر نکلا ہوا تھا، میں بور ہو رہی تھی، سوچا کچھ شاپنگ کرنے چلی جاتی ہوں۔ تمہیں پتا تو ہے شہیر میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اور مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر شہیر جو اپنے کسی دوست کے ساتھ مال پر آیا تھا، امایہ کو کسی اور لڑکے کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ اس کے وجود پہ خون کا ابال تیز ہوا۔ وہ کچھ قریب ہوتے دیکھا کہ وہ زیان تھا، امایہ کا کزن، اور اس سے پہلے کہ دوبارہ اپنے قدم دونوں کی جانب بڑھا تھا، وہ خدا حافظ کہتے کوئی شاپنگ مال سے باہر نکل آئی اور زیان بھی اپنے دھیان آگے بڑھ گیا۔ مگر شہیر کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ سارے کام وہی چھوڑتا تن فن کرتا گھر پہنچا۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔
وہ کمرے میں ہی بیٹھی نہ جانے چھت کی طرف دکھتی کیا تلاش کر رہی تھی. تم کہاں گئی تھی؟ سختی سے سوال پوچھا. امایا نے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا. کہیں بھی نہیں, میں نے کہاں جانا ہے. وہ بے بسی سے بولی. اگلی پل اس کے پاس پہنچا, اسے بازو سے دبوچے کھڑا کر چکا تھا. یہ پاگل کسے بنا رہی ہو تم؟ ہاں, وہ چلایا تھا. میں نے پوچھا کہاں گئی تھی. شہین نے اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے سختی سے کہا. امایا کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں. میرا بازو چھوڑو شہین, تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح ٹارچر کرنے کی؟ امایا کی ہمت بس ہو گئی تھی. اچھا تو میں تمہیں ٹارچر کرتا. شہیر کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور امایا کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ میں دے مارا. میری پیٹھ پیچھے تم اپنے اس کزن سے عشق معشوقے کے چکر چلا رہی ہو. اگر اسی سے محبت کرتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ جانتی ہو نا میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ وہ عجیب پاگلوں کی طرح چلایا تھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا شہید, تم کس قدر گھٹیا الزام لگا رہے ہو مجھ پر. وہ بھی اسی قوت سے چلائی تھی اور اس کا چلانا جیسے شہیر کی مردانگی پر کسی کاری وار کی طرح لگا تھا. اس نے امایا کو بالوں سے پکڑا. اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی. تم جانتے نہیں ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. اتنا کہتے اس نے امایا کا سر پوری قوت سے دیوار میں دے مارا کہ امایا کی چیخ نکلی. سر پٹا اور اس کی سر سے خون کا فوارہ ابلتا باہر نکلا. شور کی آواز سن کر شہیر کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور امایا کو خون و خون دیکھتے انہوں نے شہیر کا بازو پکڑا. پاگل ہو گئے ہو, کیا کر رہے ہو, وہ مر جائے گی, انہوں نے غصے سے کہا. شہیر نے ایک دم اسے چھوڑ دیا. چلو فی الحال باہر نکلو, تک غصہ ٹھیک نہیں. تو شہیر کا بازو پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی. امایا وہیں زمین پر دوزانوں بیٹھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی. ان دونوں ماں بیٹے کو اتنا بھی ترس آیا کہ اس کے سر پر پٹی ہی کرتے. بہت مشکل سے وہ تکلیف سے دکھتا سر سنبھالتی کمرے سے میڈیکل باکس تلاش کرنے لگی. پھر کہیں جا کر اس نے اپنے سر سے نکلتا خون صاف کیا. چوٹ اتنی گہری نہیں تھی مگر اسے تکلیف دے رہی تھی. وہ پٹی کر رہی تھی. شدید غصے میں شہیر اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا. اتنے میں زیان گھر میں داخل ہوا اور امایا سے ملنے کے لیے سیدھا خالہ کے گھر گیا تھا. اور خالہ نے آج بریانی بنائی تھی اور شروع سے ہی امایا کو بریانی بہت پسند تھی. اس لیے خالہ نے کہا کہ امایا کافی دنوں سے گھر نہیں آئی ہے, اس لیے امایا کو بریانی ہی دے آؤ. اس نے ملازمہ کو بتایا کہ امایا سے ملنے کے لیے آیا ہے. ملازمہ نے امایا کو پیغام دیا کہ اس کا کوئی جاننے والا آیا ہے. وہ حیران پریشان جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی. زیان کو دیکھتے اس کا سارا ضبط چاپ دے گیا. وہ زیان کے قریب آئی. زیان تم یہاں؟ زیان کیوں مسکرا رہا تھا. جیسے ہی امایا کو دکھا اس کے چہرے کا سارا خون اچر گیا. امایا یہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اگلے ہی پل اس کے قریب پہنچتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. تمہارے سر سے بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے, یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ کچھ سختی سے پوچھ رہا تھا. یہ تو اس سے بولا نہیں گیا. وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور زین کے سینے سے لگی, ہچکیوں سے رونے لگی. زین کا سہارا ملتے مزید ٹوٹی بکھری پوٹ پوٹ کر رو پڑی. امایا کیا ہوا ہے؟ وہ حیران پریشان تھا. پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ زین, یہ شخص انسان نہیں ہے, یہ حیوان ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسیکیور اور سنکی انسان ہے, میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی. دیکھو اس نے میرا کیا حل کر دیا. اچھا ہو تم آگے, پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ, میں مر جاؤں گی, یہ مجھے ویسے ہی مار دے گا. وہ عجیب ہذیانی سی ہو کر چلانے والے انداز میں اپنے دل کی حالت بتا رہی تھی. اتنے میں لاؤنج کے دروازے کھلے اور شہیر کے ساتھ اس کی ماں اندر داخل ہوئی اور اس طرح امایا کو کسی اور کے سینے سے لگا دیکھ شہیر کے وجود میں آگ اتری. وہ تن فن کرتا آگے پہنچا. دیکھا میرے جاتی اپنے یار کو بلا کر اس سے عشق معشوقی شروع ہو گئی, بے حیا, بد کردار, وہ چلایا تھا. امایا ایک دم سہم کر زیان کے پیچھے چپ گئی. زیان نے حیرانی سے شہیر کو دیکھا جو اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اٹھتا درمیان میں ہی زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے بہت پیار سے کہا تھا کہ اگر تم نے مایا کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی امایا پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ زیان نے اتنا کہتے اس کا ہاتھ پوری قوت سے اس کی کمر کی گرد لے جا کر مڑوڑ دیا کہ بے ساختہ شہیر کے لبوں سے ایک سسکی نکلی. یو بلڈی, تم پاگل ہو گئے ہو, تمہاری ہمت کیسے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ شہید کی ماں بھی چلاتی ہوئی آگے بڑھی. خبردار, وہیں رک جائیے, اگر آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں آپ کے بیٹے کا منہ توڑ دوں گا. اس کی ہمت کیسے ہوئی امایا کو ہاتھ لگانے کی؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ امایا لاوارث ہے یا پھر ہم شادی کر کے اسے بھول گئے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امایا کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو میں برداشت نہیں کروں گا, اور آپ
آپ دیکھیے کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا کرتا. اسے عدالت میں نہ گھسیٹا تو میرا نام بھی زیان حیدر نہیں. اور امایا یہاں پر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکو گی. چلو امایا. اسے مضبوطی سے امایا کا ہاتھ پکڑا. شہیر درمیان میں آ کر اس کا گریبان پکڑ چکا تھا. یہ میری بیوی ہے, میرے نکاح میں ہے, تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے. زیان کے وجود میں غصے کا ابال تیز ہوا. اس کا ہاتھ اٹھا اور اگلی پل شہیر کے چہرے پر ایک مکہ دے مارا. آئندہ میری عزت اور میرے گریبان تک ہاتھ لے جانے کی کوشش کی تو تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا. اور کیا کہا تھا؟ تمہارے نکاح میں ہے تو بہت جلد تمہیں خلا کا نوٹس مل جائے گا. امایا تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. وہ شہیر کو راستے سے سائڈ کرتا امایا کا بازو مضبوطی سے پکڑے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا. وہ لوگ اس پر تئیش بنگلے سے باہر نکل آئے. زیان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد گاڑی کو بنگلے سے باہر نکالا. کچھ دور سڑک پر جا کر اس نے ایک سائڈ پر گاڑی روک دی. اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اسے بہت ضبط کرتے امایا سے پوچھا. امایا نے اسے ساری بات بتائی, کس طرح وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا, اور اب اس نے امایا کو جان سے مار دینے کی کوشش بھی کی تھی. لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ زیان نے بے ساختہ یہ سوال پوچھا. اس کی ماں اسے میرے خلاف بھڑکاتی ہے کیونکہ شاید مجھے غریب سمجھ کر اس لیے لے کر آئے تھے کہ میں ان کی جی حضوری کروں گی اور گھر کے سارے کام کروں گی. لیکن مجھے کہاں کام کرنے آتے ہیں, تمہیں تو پتا ہے. اور شہیر سن کی پاگل شخص ہے, اس کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. وہ مجھے بہت زیادہ پاگل ہے. اسے لگتا ہے میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں. مجھے کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. میں مر جاؤں گی زیان, مجھے یہاں سے کہیں لے جاؤ. یہ جو مہنگے اور بڑے بڑے بنگلے والے ہوتے ہیں نا, یہ صرف باہر سے ہی خوبصورت لگتے ہیں, ان کے اندر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. I'm sorry زیان, میں نے تمہاری اور اماں بابا کی بات نہیں مانی, پلیز مجھے معاف کر دو. وہ پوٹ پوٹ کر رو دی. اچھا پریشان مت ہو, میں ہوں نا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اسے حوصلہ دینے کے بعد زیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی. شگفتہ بیگم اور امان صاحب پریشانی سے ان دونوں کو سامنے بیٹھے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے, لیکن نہیں, تب تمہارے سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا. امان صاحب دبے دبے غصے سے چلائے. امایا کے رونے میں مزید روانی آ گئی. خالو پلیز, وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے. زیان نے سختی سے کہا. وہ کہاں امایا کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا. تم اب بھی ہمیں چپ ہونے کے لیے کہہ رہے ہو؟ زیان, اس لڑکی نے تمہیں کھو کر ایک پاگل اور ٹیپیکل شخص سے شادی کی جسے اپنی بیوی کی عزت کرنی ہی نہیں آتی. تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے تمہاری خالہ پر کبھی ہاتھ بھی اٹھایا ہو؟ زیان کا سر نفی میں ہلا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. امان صاحب غصے سے کہہ رہے تھے. زیان نے ایک نظر امایا کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. میں نے آپ کی بات کی عزت کرتا ہوں خالو, لیکن میں مزید امایا کو اس جہنم میں چھوڑوں گا نہیں. بس فیصلہ ہو چکا ہے, میں اسے طلاق دلواؤں گا, اس شخص کو عدالت میں گھسیٹوں گا. اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری امایا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایک پڑھا لکھا ویل مینرڈ سمجھدار شخص اس طرح جاہلوں جیسے سلوک کرے تو پھر اس کی سزا صرف جیل کی سلاخیں ہیں. وہ جانتا نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس کس چڑیا کا نام ہے. زیان کی بات سنتے امان صاحب کو غصہ آ گیا. ہرگز نہیں, تم اسے ایک طلاق دلاؤ گے؟ ابھی شادی کو 2 مہینے نہیں ہوئے اور یہ جائے گی کہاں رہے گی؟ کیونکہ میں تو طلاق کے بعد اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا. امایا نے بے حد بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا. اس کا باپ اتنا شفاق نہیں تھا. زیان کی آنکھوں میں کچھ گائل تھا. آپ فکر مت کریں, امایا میرے لیے میری عزت ہے. اگر آپ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو مجبوراً مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا. کیا آپ صرف اتنی عدت تک یہاں رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا. امایا نے بے حد حیرانی سے چہرہ موڑے زیان کو دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کی ماں بول اٹھی. اب منع مت کرنا ورنہ تم کہیں کی نہیں رہوگی. کاش تم نے پہلے ہی زیان کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھی ہوتی تو آج اس حال کو نہ پہنچتی. اماں افسوس سے کہتی ہوئی اٹھ گئی. زیان تو پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا اور امایا حیران شل تھی. زیان اس سے محبت کرتا تھا. آج اس کے صاف زیان کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا. اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے. واقعی اس نے دولت کی چمک دیکھتے ہوئے ہیرا گنوا دیا تھا. زیان نے شہیر پر کیس کیا تھا چونکہ شہیر کا باپ ایک امیر شخص تھا, اس لیے ان لوگوں نے ہر طرح سے کیس کو دبانے کی کوشش کی. مگر زیان نے بھی امایا کو عدالت میں پہنچا دیا. وہ خود ایک جیتی جاگتی گواہ تھی. امایا کے سر پر لگی چوٹ اور پھر گھر کی ملازمین نے شہیر کے خلاف گواہی دی تو سارے پول کھل گئے. عورتوں اور ملازمین نے یہ بھی بتایا
کہ شہیر کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور وہ اپنی ہر بیوی پر اسی طرح تشدد کرتا تھا. وہ ایک شکی مزاج مرد تھا اور کچھ اپنی ماں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتا تھا. اس کی ماں جو کہ حقیقت میں اس کی سوتیلی ماں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہیر کا گھر بسے. اگر شہیر کا گھر بستا تو اس کے بچے ہوتے، تو پھر یہ ساری دولت شہیر کے بچوں کے نام ہو جاتی، جو کہ شہیر کی سوتیلی ماں برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس لیے شہیر کو ڈومیسٹک وائلنس کی جرم میں اور شہیر کی سوتیلی ماں کو اپنے 3 بہو پہ ظلم کرنے کی ستم میں 15 سال کی سزا ہوئی. شہیر دونوں ہاتھ جوڑے امایا سے معافی مانگتا رہ گیا، مگر امایا چہرہ پھیر گئی. جس شخص کی خاطر والدہ ناراض کیے وہی اسے ساری زندگی کے لیے تکلیف دے گیا تھا. عدالت نے اسے طلاق دلواتی تھی. وہ واپس گھر آ گئی. اس کے بعد اس کا اور زیان کا سامنا نہیں ہوا. پھر وہ پورے 3-4 مہینے بعد ہی اس کے سامنے آیا اور ان 4 مہینوں میں اس کے باپ نے 1000 دفعہ کہہ دیا کہ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوگی اس کا نکاح زیان سے کر دیا جائے گا، اسے یہاں سے رخصت کر دیں گے. اس بار امایا خاموش تھی. اس سے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کی. اگر اس دن زیان نہیں ہوتا تو آج وہ شہیر کے ہاتھوں ویسے ہی مر جاتی. وہ حیران تھی کہ وہ کیسے اس سے پہلے 2 لڑکیوں سے محبت کر کیے اس سے شادی کر چکا تھا، پھر انہیں طلاق بھی دے چکا تھا. ان میں سے تو ایک ویسے بھی مر گئی تھی. یہ سب سوچتے ہوئے امایا کو بے ساختہ خوف آنے لگتا. اسے شہیر سے حد درجہ نفرت ہو گئی تھی. اسے اپنی محبت سے گھن آنے لگی تھی. پھر اس کے نکاح طے ہو گیا. اسے بنا چون چرا کیے زیان سے نکاح کر لیا. وہ اپنی مرض کی کر کے دیکھ چکی تھی. اسے عقل آ گئی تھی اور وہ بہت خاموشی سے اس کے بعد رخصت ہوتی ہمیشہ کے لیے خالہ کے گھر آ گئی. اسے ڈر تھا کہ خالہ شاید طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے اسے بہو قبول نہ کرے، مگر خالہ نے اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کی کہ امایا حیران رہ گئی. وہ بے بسی سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سادہ سے میرون رنگ کی فراک پہن رکھی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا، امایا شدید پریشان تھی. اس نے دھیرے سے امایا کا ہاتھ پکڑا. تمہیں پتا ہے تم بہت چھوٹی تھی تب میں محبت کا مطلب بھی نہیں سمجھتا تھا. تب سے تم اچھی لگتی تھی، پھر کب بڑا ہوتا گیا، کب تم سے محبت کرتی گئی، کبھی اندازہ نہیں ہوا. اور امایا کو اپنے کانوں میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے. اتنی محبت کرتی تھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی. اس دن بتانا ہی تو آیا تھا جس دن تم نے کہا کہ تمہیں شہیر سے شادی کرنی ہے، اس لیے میں نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی محبت کو دل میں ہی دفن کر دیا. اور امایا کو اپنے سر پر آسمان پھٹا ہوا محسوس ہوا. یہ کیسی محبت ہے تمہاری زیان کہ تم نے مجھے کسی اور کا کر دیا؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی. محبت ایسی ہی ہوتی ہے امایا کہ انسان اپنی محبت کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر گزرے. وہ مسکرایا تھا. اس شخص نے ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی محبت کو تکلیف دینے کی کوشش کرے تو پھر اسے عدالتوں تک گھسیٹو. وہ شخص چاہے جتنا امیر ہو. تم کیسے مجھے اپنی عزت بنا سکتے ہو؟ میں پہلے سے شادی شدہ تھی، تم جانتے ہو نا. میں کسی دوسرے مرد کی ہو چکی تھی. میرے وجود پر کسی اور مرد کا لمس ہے. تم مجھے کیسے اس حالت میں اپناؤ گے؟ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی. زیان سمجھ گیا تھا. اس نے افسوس سے امایا کو دیکھا. تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے امایا کہ محبت صرف جسم تک محدود ہوتی ہے؟ محبت تو روح سے ہوتی ہے اور مجھے تم سے محبت تھی. چاہے وہ ساری دنیا بھی تمہیں ٹھکرا دیتی، میں پھر بھی تمہیں اپنا تھا. تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا. جب اس شخص نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہوگا نا، تم کس قدر اذیت میں ہوگی صرف میں ہی جانتا ہوں. اس نے آگے بڑھتے بے ساختہ امایا کے ماتھے کو لبوں سے چھوا. اس لمس میں کتنی عزت تھی امایا صاف محسوس کر سکتی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے. وہ اپنی پاکٹ سے رنگ کیس نکالے. اس میں سے رنگ نکالے، امایا کے ہاتھ پکڑے. اس میں انگلی کی زینت بنا چکا تھا. یہ میں نے اپنی پہلی سیلری سے تمہارے لیے دی تھی. امید نہیں تھی کہ کبھی تمہیں یہ دے سکوں گا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں امایا کہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم پر کبھی اف تک نہیں کروں گا. تو بے شک میری جان لینا نا، تم تو میری سراہی جانے کے قابل ہو. امایا، وہ شخص بد نصیب تھا مگر اب تم صرف میری ہو. اس شخص کو بھول جاؤ. اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتا اسے سکون کا احساس دے گیا. اس کے لمس میں بہت سکون تھا. وہ کس قدر محبت سے امایا سے بات کر رہا تھا کہ امایا کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی. تم بہت اچھی ہو زیان. وہ بے ساختہ آگے ہوتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی. کاش مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ میں اتنی بڑی غلطی کرنے چاہ رہی تو میں تم سے شادی کرتی. میں اس شخص کو سوچتی بھی نہیں. مجھے معاف کر دو. آئی ایم ریلی ریلی سوری. وہ رو رہی تھی اور زیان ہنس پڑا.
शर्मिंदा मत हो, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, बस तुम मेरी हो गई हो और मेरे लिए ये सबसे बड़ा एजार की बात है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि तुमने मुझे अपना शौहर बनने का शर्फ बख्शा। उसे धीरे से बेड पर लेटा था, उसके चेहरे पर झुका था, उसके लम्स में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, कोई शिद्दत, जुनून या हवस और दरिंदगी नहीं थी। जिंदगी में पहली बार अमाय ने इस कदर मोहब्बत महसूस की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई शख्स उससे इस हद तक मोहब्बत कैसे कर सकता है। जान के हर एक लम्स में सिर्फ मोहब्बत थी कि अमाया को अपने सारे जख्म बढ़ते हुए महसूस हुआ। उसे किसी नाजुक आबगीने की तरह छू रहा था और गुजरती रात उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी और हमेशा के लिए वो दोनों एक दूसरे के हो गए। इंसान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती।